میں نے بلانا ہے چیئرمین صاحب کو، لیکن میرے گلے میں دم نہیں ہے. آپ مہربانی کریں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا. چیئرمین کو آپ نے بلانا ہے. بلاول 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 بلاول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ بھٹو. میں آپ سب کا، صوبے سندھ کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ کشمیر سے کراچی تک اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا، تیر کو جتوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی کراچی سے کشمیر تک جیالو کا حکومت ہوگا. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، یہ الیکشنز تاریخی الیکشنز تھے. ان الیکشنز نے جو دہائیوں سے اس صوبے میں سازش چلتا تھا، تقسیم کا سیاست چلتا تھا، اربن رورل کا سیاست چلتا تھا، کراچی اور سندھ کا سیاست چلتا تھا. آپ کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، کراچی سے کشمیر تک کی عوام کی ووٹوں کی وجہ سے آپ نے نفرت کی سیاست کو دفن کر دی ہے. آپ نے تقسیم کی سیاست کو دفن کر دی ہے. آپ نے کراچی اور کا سیاست دفن کر دی ہے. سندھ ایک ہے، سندھ ایک تھا، اور سندھ ایک ہمیشہ رہے گا. آپ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بلدیاتی الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم سب کا سندھ، آپ نے ہمارا اس نعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے. آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانی کی وجہ سے، جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہنچ چکی ہے. اور میں پورا پاکستان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم نے سندھ سے نفرت کا سیاست ختم کر دی. ہم نے سندھ سے تقسیم کی سیاست ختم کر دی. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پر تقسیم کا سیاست کو دفن کر دیں گے. ہم پاکستان بھر میں نفرت کی سیاست کو دفن کر دیں
करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं जियालों की मेहनत की वजह से, इन्हीं जियालों की जिदोजहद के नतीजे में हम पूरा पाकिस्तान में कायदे अवाम का पाकिस्तान कायम करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान कायम करेंगे। और इस नफरत की सियासत ने जिस तरीके से पूरे मुआशरे को तकसीम किया है, सियासत को तकसीम किया है, मीडिया को तकसीम किया है, अदलिया को तकसीम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मुल्क के अवाम से वादा है, इस मुल्क में हर सूबे में रहने वालों से वादा है कि हम पहले भी चारों सूबों की जंजीर थे, हम आज भी चारों सूबों की जंजीर है। साथियों, पीपल्स पार्टी ने सिंध से आमरीत की बाकियात का सियासत को खत्म कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जीत के साथ ये साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना जानती है, अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना भी जानती है। हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम इलेक्शन से नहीं भागते। पीपल्स पार्टी तैयार है। हम अपना मुखालफीन को, हमने कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर दिखाया है। और जैसे कराची ने पीटीआई को खुदाफिज कह दिया है इंशाअल्लाह ताला, वैसे ही हम बाकी पूरे मुल्क से भी इन सियासी दहशत गर्दों को फारिग करेंगे। हम तो आदी हैं, हमने तो आमिरों से मुकाबला किया है, हमने हर किस्म का सिलेक्टेड का मुकाबला किया है। हमने दहशत गर्दों को, असल दहशत गर्द इसी शहर कराची में, हैदराबाद में अल्ताफ का सियासत को मुंह दिया है। ये इमरान क्या चीज है? हमने, आपने क्या क्या नहीं देखा है। आपने अपना कायद
ساتھیوں، آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ آپ نے اپنا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت دیکھا۔ آپ اس وقت غصے میں تھے، ناراض تھے، سراپا احتجاج تھے، لیکن آپ نے کبھی نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے قائد عوام کو تختے دار پر لٹکا دیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے جناح ہاؤس کو آگ نہیں لگایا تھا۔ اگر آگ لگا تھا تو جیالوں نے، لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا، مگر اپنا ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے کیا بھگتا ہے اس ملک میں؟ جو ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے دیکھا ہے، اس ملک کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ظلم نہیں دیکھا، یہ دکھ نہیں برداشت کی۔ آپ کا قائد کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، اسی شہر کراچی میں شہید کیا گیا، اور الزام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ لگا۔ پھر بھی ہم نے قانون اپنا ہاتھ میں نہیں لیا، پھر بھی ہم نے کسی ریاست کا ادارہ پہ حملہ نہیں کیا۔ صدر زرداری کو 12 سال جیل میں بند کیا، تب کسی چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے صدر زرداری کو کسی کورٹ میں، کسی عدلیہ میں تو طلب نہیں کیا تھا۔ قائد عوام جب قائد عوام عدالت میں پیش ہو رہا تھا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب سکھر جیل میں بند تھی ضیاء عامر کے دور میں، تو تب ہمارے لیے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں تھا۔ صدر زرداری کو 12 سال جیل میں رکھا گیا۔ اسی شہر کراچی کا CIA سینٹر میں تشدد کیا گیا، ٹانگ کاٹا گیا، گلا کاٹا گیا۔ تب کہاں تھا چیف جسٹسز؟ کہاں تھا یہ انصاف؟ مگر ہم نے تب بھی پرامن احتجاج کیا، تب بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہمارے لیے بہت موقع تھے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی 1986 میں، تو دنیا آج تک مانتی ہے، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا حصہ ہے، کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا سیاسی اجتماع کسی سیاسی لیڈر کے لیے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے لاہور میں 1986 میں ہوا تھا۔ اگر ہم
اس قسم کا سیاست کرتے تھے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور پہنچتے ہوئے وہ ہجوم دیکھتے ہوئے اعلان کرتی کہ لاہور سے ہم نے آگے راول پنڈی اور اسلام آباد پہنچنا ہے. قائد عوام کا قاتل عوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے انتقام لے سکتے تھے، مگر اس مٹی کی محبت میں پاکستان سے محبت کرتے ہوئے ہم نے کبھی اس قسم کا غیر قانونی غیر آئینی عمل نہیں اپنایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی اور وہ پورا پاکستان میں سارے جیالوں کے جو جذبات تھے وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکے. انہوں نے اپنے قائد عوام کا شہادت کو برداشت کی، شہید شاہ نواز بھٹو کا شہادت برداشت کی، شہید میر مرتضی بھٹو کا شہادت برداشت کی، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت نہیں برداشت کر سکتے. ملک بھر میں احتجاج تھا، کارکن عوام ناراض تھے، غصے میں تھے. تب بھی کو کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا، تب بھی جی ایچ کیو ہوتا تھا، مگر تب بھی انہوں نے اس حد تک وہ ریڈ لائن کراس نہیں کیا. تب بھی اگر ہم چاہتے تھے تو اگر ہمارا پہلا پریس کانفرنس یہ ہوتا کہ قاتل مشرف ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ میرے لیے آپ جا کے انتقام کا بندوبست کرو، تو کون پاکستان کے عوام کو روک سکتے تھے؟ کون آپ کو روک سکتے تھے؟ یہ ہمارا سیاسی نہیں. صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ نعرہ لگایا. اور یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ آج تک لاڈلے ہیں، انہوں نے تو اصل اپوزیشن بھی نہیں دیکھا ہے. ابھی تک ہر کونے میں ان کا سہولت کار موجود ہے. ابھی دیکھو اس کو بالٹی سر پہ رکھ کے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہادر لیڈر کہلاتا ہے، مگر اپنا بالٹی ساتھ لیا بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. لیڈر ہو تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے بہادر ہو. 18 اکتوبر پہ اسی شہر کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعہ کارساز پہ ہوا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسی رات ہاسپٹل پہنچی، اپنا زخمی کارکن کا صحت پوچھنے وہ ہاسپٹل پہنچی تھی. وہ 2-3 مہینے کیمپین کرتی رہی، دہشت گردی کا حملہ سے بچ گئی، مگر ڈری نہیں، پیچھے نہیں ہٹی. آپ سے جلسے سے خطاب کرتی تھی، کوئی بالٹی سر پہ رکھ کے نہیں چلتی تھی. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارا ہے.
نہیں کر سکا. اس کی خوف سے کہ ایک ہفتہ اس کو جیل میں گزارنا پڑا یا پڑے گا، اس کے خوف پہ اس نے ادارے پہ حملے کیے، پورے پاکستان کو جلا دیا. ارے ہمارا پیپلز بس سروس کا تو کیا قصور تھا؟ کے ایم سی کا واٹر ٹینکر نے خان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو اتنا بزدل ہے، اتنا بزدل ہے کہ اپنا قائد کو جیل سے بچانے کے لیے، وہی جیل جس میں اسی بزدل نے صدر زرداری کو بھیجا تھا، فریال تارپور صاحبہ کو بھیجا تھا، اسی جیل میں جانے کے لیے کپتان ڈرتا ہے. عدالت میں جاتا ہے، سنو، عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب مجھے رہا کرو، میں نے ایک دن سے باتھ روم نہیں کیا ہے، آپ مجھے رہا کرو. یہ کس قسم کا لیڈر ہے؟ یہ شخص سیاسی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں جو نظریاتی لوگ ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے انصاف کا خواب، نیا پاکستان کا خواب مانتے ہوئے اس بالٹی والا لیڈر کا پیچھے پڑ گئے. یہ تو اپنے انا کے لیے، اپنا ذات کی وجہ سے، اپنی طاقت کی نشہ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے ادارے پہ وہ حملے کیے جو ماضی میں صرف اور صرف دہشت گرد کر چکے ہیں. ایک تحریک طالبان پاکستان نے ہمارا جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، تو دوسرا ان سیاسی دہشت گردوں نے حملہ کیا. ایک پی ایل اے نے جناح کا گھر پہ بلوچستان میں اس کو آگ لگایا تھا، تو دوسرے یہ سیاسی دہشت گرد نے لاہور کا جناح ہاؤس کو آگ لگایا تھا. میں ان پرامن کارکن، پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، آپ اس دہشت گردی کا مزاحمت کریں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو. اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا. ہم تو ڈائیلاگ کا حامی تھے، ہم تو کہتے رہتے تھے، اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟ ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور ان سیاسی دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان کرے.
ساتھیوں، جب آپ اپنے الیکشنز میں محنت کر رہے تھے، جب خان لاہور کو، پنڈی کو جلا رہا تھا، ہم پاکستان کا نمائندگی ملک بھر میں کر رہے تھے، ملک بھر، دنیا بھر میں کر رہے تھے۔ حال ہی میں ہم نے آپ کا نمائندگی ایس سی او کا فورم پہ بھارت میں کیا تھا۔ ہم نے ان کا جھوٹ کا ان کے سامنے بیٹھ کے جواب دیا۔ ہم نے ان کا سرزمین پہ کھڑا ہو کے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ ان کا عوام کے سامنے رکھ لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور وہ کرکٹ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہو تو آپ کا سیاست جو بھی ہو، ہم سب ٹیم پاکستان کے ساتھ دیتے ہیں، پاکستان کی کامیابی کا دعا کرتے ہیں۔ تو جب خارجہ پالیسی کے میدان میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کی صرف نہیں، پورے پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا، تو اس خارجہ پالیسی کا جو بھارت اور پاکستان کا میچ تھا، پورا پاکستان کا کامیابی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ صرف ایک ہی جماعت جو بعد میں یہ سیاسی دہشت گرد نکلے، وہی جماعت پاکستان کی کامیابی کے لیے خواہش مند نہیں تھے۔ ان کا بیانیہ اور بی جے پی کا بیانیہ ایک ہی تھا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ ملک کے اندر ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، لیکن جب میں باہر جاتا ہوں تو میں ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتا ہوں، اپنے سیاست چمکانے نہیں جاتا ہوں۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم نے تو، جب میں امریکہ گیا تھا وزیر خارجہ بننے، پہلے دفعہ جب میں وزیر خارجہ بنا تھا اور امریکہ گیا تھا، تو وہاں خان صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا خان صاحب نے جو روس کا دورہ کیا وہ غلط تو نہیں تھا، آپ نے مذمت نہیں کرنا تھا وزیر خارجہ؟ میں نے تو اس کا امریکہ کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے روس کا دورہ کا دفاع کیا، اور یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو یہ بھارت کا کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی ان کی نفرت کی سیاست کو رد کرتی ہے، ان کی تقسیم کی سیاست کو رد کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو متحد کرنے والی جماعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مستقبل میں حکومت سنبھالنے کا ذمہ داری ملی تو ہمارا وقت اس چیز میں ضائع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا مخالفین کو پکڑنا ہے یا اپنا مخالفین کو گالی دینا ہے۔ ہمارا وقت
ہمارا ٹائم صرف اور صرف عوام کا مسائل حل کرنے میں حکومت کا ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے نفرت کی سیاست، ان کی تقسیم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. ہم اپنا سیاست کریں گے، بھٹو کا سیاست کریں گے، نظریہ کے سیاست کریں گے، فلسفہ کا سیاست کریں گے، خدمت کا سیاست کریں گے. اس لحاظ سے ہمارا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اس جیت کے بعد ایک تو اس جیت کا مبارکباد کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے، ایک سال سے انتظار رکھا ہے. یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں. پہلی دفعہ بلدیاتی یا کسی الیکشن کی تاریخ میں آپ نے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے. اب آپ فوری سکیجول نکالو، بلدیاتی الیکشن کا سکیجول نکالو، اوتھ کرواؤ، میرا میئرز کو منتخب کروائے، میرا چیئرمینز کو منتخب کروائے، تاکہ وہ اس صوبے کے عوام کا خدمت کر سکے. ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا. ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھے ہیں. اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ، ورنہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرنا جانتی ہے. ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں. ساتھیو، اس نیا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے، خاص طور پہ بلدیاتی الیکشنز کا مینڈیٹ جو ملا ہے، اس پہ ہمارا 5-6 تقریباً پرائیورٹیز ہوں گے، 5-6 ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہم توجہ دیں گے. اس لیے اس دفعہ انشاءاللہ بلدیات بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کا، انشاءاللہ وفاق بھی آپ کا. تو اس بلدیاتی الیکشن کی کانٹیکس میں اپنے حکومت کے نمائندے کو، اپنے لوکل باڈیز کے نمائندے کو، پیپلز پارٹی کے جو پرائیورٹیز ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک، ہم بلدیاتی اور صوبائی حکومت جو ہے ساتھ مل کے صحت کی نظام کی بہتری کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے. جو صوبائی حکومت کے ماشاءاللہ کامیاب ہاسپٹلز ہیں، جو صوبائی حکومت کے پبلک پرائیویٹ کے منصوبے سے جو کامیاب ہاسپٹلز ہیں، انشاءاللہ آپ
ہم بلدیاتی الیکشنز جیتنے کے بعد اس نظام کو نچلے سطح تک پہنچائیں گے، اور جو بلدیات کے ساتھ ہاسپٹلز، بیسک ہیلتھ یونٹس، یہ فارمیسی جو بلدیاتی کے نظام کے نیچے آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو آپ کے اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آئیں گے جیسے ہم نے NICVD بنایا ہے، جیسے ہم نے گمبت بنایا ہے، ویسے ہی میں جیسے کراچی کا باسی شہید کا ہاسپٹل ہے، بلدیاتی نظام کے نیچے ہے، قائد عوام نے وہ ہاسپٹل اس شہر کو تحفہ دیا تھا، اس کا آج اگر حال دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بلدیاتی نظام اور آپ کا صوبائی حکومت ساتھ مل کے بلدیہ میں جو صحت کے ادارے ہیں ان کو امپروو کریں گے۔ وہ کہتے تھے جب بھی صوبائی حکومت صحت کے ادارہ پہ کام کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے، خود کچھ کام نہیں کرتے تھے اور ہمیں کام کرنے سے روکتے تھے۔ اب الحمدللہ آپ کی محنت کی وجہ سے جب میئر آپ کا ہوگا، جب چیئرمین آپ کا ہوگا تو کام بھی آپ کا کروایا جائے گا۔ ہم صحت کے بعد جو تعلیم کے ادارے ہیں جو نظر انداز ہیں ان پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے NGOs کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ ادارہ کے ساتھ مل کے حکومت کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اب تک دونوں ٹرانسپورٹ اور سالڈ ویسٹ کے لحاظ سے پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام صوبائی سندھ کے حکومت نے انٹروڈیوس تو کروایا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے، میئرز اور چیئرمینز کے ساتھ مل کے ہم یہ پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ کے گلیوں تک پہنچائیں گے۔ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو ایسے منصوبے ہیں جس کو آپ جب بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کا فائدہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور وہ دو، ایک تو ہمارا جو SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت جو ہم بلا سود قرضہ دیتے ہیں غریب ترین عورتوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، انشاءاللہ تعالی اب اس نظام کو ہم بلدیاتی نظام کے ساتھ جوڑ کے سندھ کے ہر یونین کونسل تک پہنچائیں گے۔ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں سیلاب میں اور بارشوں میں جن گھروں کو نقصان ہوا ان کو کچھ مالی مدد دیا جائے گا، مگر اس سے بھر کر ان کو مالکانہ حقوق دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے ہم یہ مالکانہ حقوق دلوانے والی بات جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور کچی آبادیز جہاں بھی ہوں گے
جہاں مقامی لوگ نسلوں سے بس رہے ہیں، اگر وہ حکومت کا سرزمین تھا یا صوبائی حکومت کا سرزمین یا اب بلدیاتی حکومت کا سرزمین، ہم انشاءاللہ تعالی مالکانہ حقوق حکومت سے لے کے عوام کو دیں گے، غریب کو دیں گے، تاکہ وہ اپنا زمین کا مالک ہو، اپنا گھر کا مالک ہو۔ آخری پوائنٹ، ہم نے پاور اور اختیار پہ بہت ڈبیٹ ہوا ہے کہ بلدیاتی نظام کو کیا اور کتنا پاورز ملنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہم نے اپنے بہت سوچا ہے، بہت آپس میں مشورہ ہوا ہے اس ٹاپک پہ۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تمام پاورز بلدیاتی نظام کو دیا جائے گا، مگر ہم اس اختیار کو صوبائی حکومت کا بلدیات کا جو وزیر ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تاکہ بلدیاتی حکومت کا جو ادارہ ہے وہ پابند ہو کہ وہ میئر کے ساتھ، ڈپٹی میئر کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ، ڈپٹی چیئرمین کے ساتھ کام کرے۔ مگر کام کیا ہوگا؟ وہ میئر کا مرضی کا ہوگا، وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کا مرضی کا ہوگا، وہ وائس چیئرمین کا مرضی کا ہوگا، وہ بلدیاتی نظام کا مرضی کا چلے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ خود اپنا یونین کونسل کے لیول پہ یہ فیصلے کریں گے تو آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے، کیسے خرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ اختیار انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے پاس آپ کو دیا جائے گا۔ طاقت کا بات تو ہو گیا، وسائل کا کیا ہوگا؟ ہم بلدیاتی حکومت کے جو وسائل ہے، ایک تو جو پی ایف سی کا فارمولا ہے اس کے تحت تو آپ کو دیا جائے گا، مگر آپ کا بلدیاتی نظام کا اپنا وسائل جمع کرنے کا اختیار، اپنا ٹیکس لاگو کرنے کا اختیار، اپنا پیسہ اکٹھا کرنا کے اختیار کو ہم مدد کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ پورا کراچی کا جو پراپرٹی ٹیکس کا نام پہ جمع کیا جاتا ہے وہ صرف 1 ارب روپیہ ہے، اور میرا خیال میں یہ کراچی کے ساتھ، کراچی کے عوام کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ مذاق ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو کلیکشن کا کام ہے پراپرٹی ٹیکس کا، وہ ٹاؤنز کو دیا جائے گا، اور جو ٹاؤنز کا لوکل باڈی نظام منتخب ہوگا وہ اپنا ٹیکس کلیکشن خود کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اپنا محلے میں کس کا گھر بڑا ہے، کس کا گھر چھوٹا ہے، کون ٹیکس چوری کر رہا ہے، کون ٹیکس چوری نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ اپنا ٹیکس اکٹھا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی مسائل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو 6 نکات ہے جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ نیا بلدیاتی الیکشنز، نیا بلدیاتی حکومت جلد منتخب ہوں گے، اور فوراً آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کے گلی کوچوں کا مسائل حل کرنے کے لیے ہم سب مل کے محنت کریں گے۔ اس شہر کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہم سب نے محنت کرنا ہے، اور آدھا امتحان تو جیالوں نے الیکشن جیت کے آپ نے وہ آدھا امتحان سے گزارا ہے، مگر آدھا امتحان اب رہتا ہے اور زیادہ مشکل ہوگا۔
آپ کے اوپر اب مزید ذمہ داریاں ہیں. پورا صوبہ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اب جب جیالوں کا حکومت ہوگا تو ان کا مسائل کا حل نکالے جائیں گے. میں آپ سب کو پابند کرتا ہوں کہ آپ نے اس شہر کا، اس صوبہ کا خدمت کرنا ہے. آپ نے خدمت کی سیاست کرنا ہے، نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے. ساتھیو، یہی ہمارا کام ہوتا ہے کہ عوام کا مسئلہ حل کرے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جب ملک تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ تخت لاہور کا لڑائی چل رہا ہے، یہ نفرت کی سیاست اور سیاسی دہشت گردی چل رہا ہے، اور عوام کے اصل مسائل پہ توجہ نہیں دیا جا رہا. عوام کا درد اور دکھ پہ توجہ نہیں دیا جا رہا. صرف اور صرف عمران طاقت کی بھوک کا سیاست کر رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کا جواب دینا چاہتے ہیں. ہم نے اس کو حکومت سے باہر پھینکا اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی اس پارٹی والا لیڈر کا مقابلہ کریں گے، پارٹی والا کو ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے، عوامی راج قائم کریں گے. ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ جب سے آپ نے جمہوریت بحال کیا، جب سے آپ نے 58(2)B کو ختم کیا، تو ایک نیا 58(2)B جوڈیشری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا. جب ہم جمہوریت کو بحال کرتے ہیں تو جوڈیشری بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی بن جاتے ہیں، اور جب آمریت قائم ہوتا ہے تو چپ کا روزہ اپناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ملک میں آمریت تھا، ضیاء الحق کا آمریت تھا، تو اس وقت کے جو جوڈیشری تھے وہ تو قائد عوام کا جوڈیشل مرڈر میں ملوث تھے. تب کا جو جوڈیشری تھا انہوں نے اس آمریت کو قبول کیا، ضیاء الحق کو کہا آپ حکومت سنبھالے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کیا، ضیاء الحق 11 سال انہوں نے برداشت کیا، کچھ نہیں کہا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک میں 11 سال بعد جمہوریت بحال کی، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی. پھر 1 سال کے اندر ہی اندر ایک جنگ کا کالم کی وجہ سے اسی عدلیہ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جمہوری حکومت کو ختم کر دیا تھا، گھر بھیج دیا تھا. ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا مشرف کا دور آیا، مشرف کو کہا گیا ضرورت سے زیادہ سیاسی ججز نہیں تھے. تب مشرف کو کہا گیا کہ آپ تو حکومت بھی سنبھالے، آئین میں بھی ترمیم لے کر آئے. ربر سٹیمپ دیا گیا. پھر جب خود اس افتخار چودھری کو نوکری سے نکالا، جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں، عوام کی انصاف کے لیے نہیں، اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے، پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن گیا.
اس کا بحالی کے لیے اسی شہر میں 12 مئی کو میرے کارکن نے ان کی بحالی کے لیے جانوں کی قربانی کی. حکومت میں ہم آئے تو ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری بن گیا. ٹماٹر کی قیمت، آلو کی قیمت پہ عدالت میں کیس لگتا تھا. ہر دوسرا دن دوسرا وزیر کا پیشی ہوتا تھا. اس عامر کو نہیں پکڑ رہے تھے. اس غدار جو آئین توڑا اس کو طلب نہیں کر رہے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کا پیچھا نہیں کر رہے تھے. مگر جمہوری حکومت کو، عوامی حکومت کے لیے وہ جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی، اور یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا. اور اس الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آرو الیکشن ہے، دھاندلی ہوا ہے. تو دھاندلی کس نے کیا؟ دھاندلی کس نے کروایا؟ جوڈیشری نے کروایا، افتخار چودھری نے کروایا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. 18 اکتوبر 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا. آپ کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. جنرل فیض میرا یونین کاؤنسلز کے چیئرمین کو فون کر کے خود دھمکی دے رہے تھے. اس وقت کہاں تھا جوڈیشری؟ ہمارے ممبرز کو، ہمارا صوبہ کے جو صدر ہے اس کو الیکشن میں نہیں لڑنے دیا. کہاں تھا جوڈیشری؟ لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا. کہاں تھا جوڈیشری؟ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے. وہ کالا باغ ڈیم کا ڈیم فنڈ کا ڈیم مہم چلا رہے تھے. ہمیں لیکچر دے رہا تھا کرپشن پہ. خود ڈیم فنڈ کے نام پہ عوام کو لوٹ رہا تھا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری نے 2018 میں اگر دھاندلی ہوا، سلیکشن ہوا، تو اس میں کیا جنرل فیض نے اکیلا دھاندلی کروایا تھا؟ نہیں بھائی. تب بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری دھاندلی میں ملوث تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل صالح حیات جنگ سے ہمارا امیدوار تھا. ری کاؤنٹنگ ہو رہا تھا، جیت رہا تھا. مگر اسی وقت اس کے مخالف کے درگاہ پہ چیف جسٹس ثاقب نثار پہنچ گیا. جو جج صاحب فیصل حیات کا ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا، چیف صاحب پہنچ گیا. اس نے اسی وقت بند کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. اور اب جب الیکشنز نظر آ رہے ہیں، جب الیکشنز ایک بار پھر ہو رہے ہیں، تو ایک بار پھر ہمارا جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہا ہے. ہم پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے بہت برداشت کیا ہے. اب ہم کسی الیکشن میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کرنے دیں گے، نہ جوڈیشری کو دھاندلی کرنے دیں گے. جو الیکشن ہوگا، اگر ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری موجود ہوگا تو پیپلز پارٹی وہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں مانیں گے. اب پی ڈی ایم نے، ہمارے اتحادیوں نے اگلا ہفتہ
सुप्रीम कोर्ट के सामने आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उन्होंने एक जलसा के ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। हम सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना जा रहे हैं कि उनका काम है आइन पे अमल दरामद करना, उनका काम है कानून पे अमल दरामद करना, उनका काम ये तो नहीं है कि सियासत में मुदाखलत करना। जिस किस्म का लाडला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इमरान को, ये क्या मजाक है कानून के साथ, ये क्या मजाक है आइन के साथ। कहाँ लिखा है आइन में कि अगर इमरान करप्शन करे तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जो बेल दिया गया है वो इलीगल बेल है। आप अगर कानून तोड़ते हो तो आप जेल जाते हो। अगर जजेस कानून तोड़ते हैं तो उनके साथ हम क्या करें। आप ये जरा सोचिए कि अगर इमरान खान आके इधर खड़ा हो के आप पे गोली चला दे और आपको कत्ल करे, मुराद अली शाह उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए अभी से उसके पास उसका बेल मौजूद है। ये पाकिस्तान जुडिशरी का एक नया स्टैंडर्ड कायम किया है कि हर केस में बेल, और मुस्तकबिल में अगर आप कोई जुर्म करते हो उसके लिए भी पहले से बेल। ये मुल्क के साथ मजाक है, ये अवाम के साथ मजाक है, ये कानून के साथ मजाक है। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। सदर जरदारी ने इसी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया कि कायदे अवाम का अदालती कत्ल का केस का आप अपने जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे खून है वो हमें रिलीफ दे के आप अपने ऊपर जो दाग है वो जरा धोए। हमारा केस आज तक नहीं सुना गया। मैं खुद कोर्ट किया हूं कि मैं कायदे अवाम का नवासा हूं। तीसरा नस्ल सियासत कर रहा है, एक केस के लिए इंसाफ के लिए मुंतजिर है कि कायदे अवाम को इंसाफ दो, अदालती कत्ल को खत्म करो। मान लो कि कायदे अवाम बेकसूर था। आज तक हमारा केस नहीं सुना गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए हमने कहा मुशर्रफ कातिल, उसको बुलाओ। इनमें उतना दम नहीं था कि परवेज मुशर्रफ का ट्राई करें। हमने कहा चले आप मुशर्रफ को नहीं पकड़ सकते, उन दहशतगर्द को नहीं पकड़ सकते, वो पुलिस अफसरान जिन्होंने क्राइम सीन को धोया था उनको तो पकड़े, अदालत ने उनको भी रहा कर दिया। मगर लाडला इमरान के लिए चीफ जस्टिस साहब से लेके निचले जुडिशरी सब हाजिर है। ये चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो किसी जमात का टाइगर फोर्स नहीं बन सकते। ये इस मुल्क के अवाम के इदारे हैं, हर शहरी के इदारे हैं। और अगर हमारा भरोसा नहीं होगा, अगर आप इमरान को इजाजत देंगे कि वो कमांडर हाउस में घुस के GHQ पे हमला करे, तो फिर हमें भी इजाजत है अगला 4 अप्रैल अगर हम ऐलान करें कि हम चीफ जस्टिस के अदालत के अंदर मनाएंगे तो ये क्या कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगली बरसी सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में मनाया जाएगा तो ये क्या कहेंगे। पाकिस्तान के साथ इस तरीके से मत खेलो, पाकिस्तान की किस्मत के साथ मत खेलो। सारे इदारे को मेरे पैगाम है,
ہوش کے ناخن لے، اپنے دائرے میں آ کے کام کرو، ورنہ اس دفعہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اس دفعہ ہم روایتی اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم روایتی احتجاج نہیں کریں گے۔ آپ انصاف دو، ورنہ ہم آپ سے انصاف چھینیں گے۔ آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو، منصف بنو، سیاستدان مت بنو۔ تو جبکہ ہم اپنے سیاست میں لگے ہوئے ہیں، بھارت بھی ایک بڑا سیریس سٹیپ لیتے جا رہے ہیں۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں 20 سے لے کے 22 تک وہ G20 کا اجلاس سری نگر میں رکھیں گے۔ یہ پوری دنیا کو پیغام ہے کہ بھارت دنیا کا قانون نہیں مانتا، بھارت یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو نہیں مانتا۔ وہ ڈھیٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے اپنا میپ کو چینج کیا ہے، تو اب دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ڈھیٹ بن جائے، آپ جتنا جذباتی ہو کے تقریریں کریں، کشمیر کا مستقبل کشمیر کے عوام طے کریں گے۔ پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اپنا آزادی نہیں ملتا۔ اور اگر بھارت G20 میٹنگ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں، تو پاکستان کا وزیر خارجہ، آپ کا چیئرمین بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوگا، اور بھارت کا ہر جھوٹ کا جواب کشمیر کے سرزمین کے کھڑا ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان، کشمیر کے عوام پرامن لوگ ہیں، ہم اقوام متحدہ کے کرداروں میں مانتے ہیں، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، ہمارا نعرہ، رائے شماری، رائے شماری۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کہ کشمیریوں اپنا قسمت کے فیصلے خود لیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اب جائیں، میرا میئر کو منتخب کر کے واپس آئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ کے باہر ملیں گے، پھر کشمیر کے پہاڑوں میں ملیں گے۔ جی بھٹو۔